امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں کوئی ڈیل نہیں ہو سکی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس ایران سے ڈیل نہ ہونے کا اعلان کر کے اسلام آباد سے روانہ ہو گئے۔ The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We've made very clear what our red lines are. They have chosen to accept our terms. Pakistan opened the door for dialogue. No matter what the final result is, this is already a huge win for Pakistan. امریکہ ایران مذاکرات جو کہ ہسٹورک تھے، جو کہ 1979 کے بعد پہلی مرتبہ اس ہائی لیول پر ہو رہے تھے، ساری رات امید کی گئی کہ اس سے متعلق کوئی مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ ہم بھی جاگتے رہے، اس وقت بھی صرف 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی نیند پوری کر کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن خبر جو آئی وہ صبح 6 بجے کے قریب تھی۔ صرف یہ خبر آئی کہ جے ڈی وینس اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ امریکن پریس کو ایک روم میں وہ بلاتے ہیں، پوڈیم پہ آتے ہیں، ان کے شولڈر گرے ہوئے تھے، چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے، لیکن ان کے پیچھے موجود کشنر اور وٹکاف بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، کمفرٹیبل تھے، ان کے چہرے پر اسمائل تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دی انٹائر ورلڈ نوز دیٹ دے آر زائنسٹ ریپرزینٹیوز ان سائڈ دا یو ایس کیبنٹ اینڈ دے ورک فار اسرائیل ناٹ فار امریکہ۔ یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جن کا سب سے پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی خوشنودی کے لیے امریکہ کام کرے، اور اسی لیے آپ کو دکھائی دے رہا تھا کہ جے ڈی وینس، جس کا میں نے ہمیشہ سے آپ کو بتایا ہے، پچھلی 3-4 ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس کا پرسنل پولیٹیکل مائل سٹون اس ٹاک سے اٹیچ ہوگا کیونکہ وہ اگلا صدارتی امیدوار ہے۔ اس نے یہ فیلئر برداشت کیا کیونکہ واپس جا کے بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ایک مستقبل کا صدر بن سکتا ہوں کیونکہ میں نے جنگ رکوا دی۔ تو وہ تھے پریشان، لیکن وٹکاف اور کشنر تھے بہت خوش، اور ان دونوں کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ لیکن اس نے پوڈیم پر آ کر جے ڈی وینس نے کیا کہا، اسٹریٹ آف ہرمز کا نام تک نہیں لیا، جو اتنی بڑی بون آف کنٹینشن ہے، اور 2 سے 2.5 منٹ کا صرف خطاب کیا، مختصر ترین صرف ایک صحافی کا سوال لیا، اور یہ کہا کہ سبسٹانٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یعنی کہ بڑی مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے امریکہ اور ایران کی جو گفتگو ہے اس کے درمیان، لیکن بدقسمتی سے ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچے۔ اس کی ایک وجہ انہوں نے بتائی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایران از انویلنگ ٹو ناٹ سیک نیوکلیئر ویپنس۔ ایران کی نیت نہیں ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کا پیچھا کرنا چھوڑے، ایران نہیں چاہتا کہ وہ جوہری مواد ہمارے حوالے کرے۔ اسی لیے جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ میں نے فائنل اینڈ بیسٹ آفر، یہ وربیٹم کوٹ کر رہا ہوں، فائنل اینڈ بیسٹ آفر، یعنی کہ یہ حتمی اور بہترین پیشکش جو ہم نے کی تھی ایران کو، اس کو ایران نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تہذیب ختم ہو گئی، آپ کی حکومت ختم ہو گئی، آپ کی فوج ختم ہو گئی، آپ کا ڈیفنس ختم ہو گیا، آپ کے ایئر ریڈار ختم ہو گئے، آپ کی معیشت برباد ہو گئی، لیڈرشپ مر گئی۔ دنیا کی سپر پاور نے آ کے دنیا کے سامنے یہ کہا کہ ایک ایسی ریاست جس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے، وہ ہماری پیشکش نہیں مان رہے۔ تو انٹرنیشنل پریس، جس میں رائٹرز کو، واشنگٹن پوسٹ کو اور دوسرے جریدوں کو کوٹ کروں گا، وہ یہ بتاتی ہے کہ جے ڈی وینس نے ٹیک اٹ اور لیو اٹ کی ایک آپشن سامنے رکھی، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ جو ایرانین ڈپلومسی کی اپروچ ہے وہ بہت سلو اینڈ سٹیڈی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امید کرنا بھی حماقت تھی کہ 21 گھنٹے کے مذاکرات کے اندر 1979 سے 2026 تک کی جو دشمنیاں ہیں وہ اچانک سے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میں کیوں یہ سوچ رہا تھا کہ ایرانینز بہت سیریس ہیں، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ 71 ممبرز کو وہ لے کر آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دنیا کی معیشت کا جو حشر ہو رہا ہے اور پورے گلف کا جو حشر ہو رہا ہے، امریکہ کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ پریشر ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ بالکل نارمل حالات نہیں ہیں، اسی لیے جلدی کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جے ڈی وینس صاحب نے ٹیک اٹ اور لیو اٹ کی اپروچ لی، یور ورسز اور فریم ورک پہ نیگوسیشن کو آگے بڑھایا، یعنی کہ یا آپ کی مانی جائے گی یا ہماری مانی جائے گی، درمیانی راستے کی بات نہیں کی۔ اسی وجہ سے، اس مس کیلکولیشن کی وجہ سے ایبرپٹ ڈسپوزل ہو گیا ساری ایفرٹ کا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پہلا راؤنڈ تھا، اس کے بعد بھی مذاکرات ہوں گے، وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم تو اس سٹیج کی بات کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جے سی پی او اے جو کہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل تھی براک اوباما کے ساتھ ایران کی، اس کو سائن کرنے سے پہلے 2 سال کی ایفرٹ لگی تھی، 2 ایئرس۔ یہ کہنا کہ اس مذاکراتی عمل کا آگے بڑھ کے مزید کوئی میکسیمائزیشن اس پہ نہیں ہوگی، یہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن فی الوقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے یا نہیں، یہ بہت ہی بڑا سوال ہے۔ سیز فائر کی ڈیڈ لائن ہے 21 اپریل، چند دن پیچھے باقی ہیں۔ یہ اعلان کرنے کے فوری بعد جے ڈی وینس جو ہیں وہ نور خان ایئر بیس پہنچے
اور وہاں سے وہ واپس چلے گئے امریکہ کی طرف، جرمنی میں ریفیولنگ کروائی اینڈ ہی ہیڈڈ بیک ٹو امریکہ۔ یہ خبریں سامنے آتی رہیں کہ وٹکاف اور کشنر شاید پاکستان میں ہی موجود ہیں، وینس چلے گئے ہیں، لیکن اس کو ڈینائی کر دیا۔ الجزیرہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی US آفیشلز تھے وہ واپس لوٹ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایران کا جو انٹوراج تھا، جو 71 لوگ تھے، وہ بھی مختلف فلائٹس کے ذریعے بتایا گیا کہ واپس چلے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایران کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ یہ تھا کہ ایکسیسو ڈیمانڈز، یعنی کہ ایک حد سے تجاوز کر کے جو امیدیں ہم سے لگائی تھیں امریکہ نے، اس کی وجہ سے فیلئر آیا ہے۔ ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشن، یعنی کہ غیر منطقی قسم کی توقعات ان کو ہم سے تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ لیک آف ٹرسٹ، باہمی اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو سکی، اسی لیے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ پچھلی دونوں جنگوں کا ہمارا جو تجربہ ہے، جس میں ہمیں دھوکہ دیا گیا، اس وجہ سے جو گارنٹیز ہمیں چاہیے تھیں وہ امریکہ نے ہمیں نہیں پرووائڈ کیں، لیکن ساتھ ساتھ ایران نے سگنل کیا کیا، یہ کہا کہ اب بال امریکہ کے کورٹ میں ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اگر اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا تو بات چیت کا دروازہ کھولنے کے لیے وہ اب بھی تیار ہیں۔ سگنلنگ اسی بات کی جا رہی ہے۔ مذاکراتی عمل ٹرائی لیٹرل طریقے سے آگے بڑھا، یعنی کہ پاکستان کے جو نمائندگان تھے وہ بھی کمرے میں موجود تھے، امریکنز بھی تھے، ایرانینز بھی تھے۔ پاکستان کی طرف سے کون تھا اس پر کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے، کوئی بتا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر رائٹرز نے کلیم کیا کوٹ اینڈ کوٹ ٹیمپریچر ان دا روم کیپٹ گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن، کہ کمرے کا درجہ حرارت کبھی اوپر کبھی نیچے جاتا رہا، یعنی کہ گفتگو کبھی بہت ہی ریڈیکل ہو جایا کرتی تھی، جس میں غصے کے جذبات بھی ہوا کرتے تھے، اور کبھی بہت ہی کول ڈاؤن ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے ایک ٹف نیگوسیشن ہوئی۔ اس موقع پر یہ خبریں لگیں کہ امریکہ نے بیچ میں کال کر کے کہا کہ واپس آ جاؤ، یا نتن یاہو سے گفتگو ہو گئی۔ اس کی کوئی بھی کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ نتن یاہو کی کال آئی، کسی بھی طرف سے کسی سورس نے اس کو کنفرم نہیں کیا۔ میں نے چیک کیا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہو JD وینس کی، لیکن ٹاکس کو سابوٹاج کرنے کے لیے نتن یاہو اپنی حرکات اور کرتوتیں کرتے رہے۔ انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ایران ٹیرر رجیم ہے، اس پہ حملے جاری رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس موقع پر 200 مقامات کے اوپر بیروت میں، لبنان میں حملے بھی کر دیے، جس نے ٹاکس کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا کچھ تجزیہ نگاروں کی رائے میں۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، اس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مارکو روبیو کو اپنے ساتھ پکڑ کے سیٹ بک کروا کے UFC باکسنگ میچز دیکھ رہے تھے امریکہ کے اندر، جہاں پر رپورٹس کے مطابق پبلک نے ان پر تنقید بھی کی اور آوازیں بھی کسیں، لیکن سیریسنس دیکھیے کہ ایک طرف دنیا میں سب سے بڑی لگی ہوئی جنگ کو رکوانے کی ایفرٹ ہو رہی ہے، اور صدر باکسنگ میچ دیکھ رہا ہے۔ اب ساری گفتگو جو ہرمز سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس پوری پریس کانفرنس میں ہرمز کا ذکر ہی نہیں کیا JD وینس نے۔ اس پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جوہری مواد کا صرف بہانہ تلاش کیا امریکہ نے، اصل مسئلہ ہرمز کا تھا، کیونکہ امریکہ از بیگنگ ایران ٹو ریزیوم دا پری وار سچویشن، کہ جنگ سے پہلے کی جو سچویشن تھی اس کو ریزیوم کر دیں، لیکن ایران اس پر نہیں مانا، کیونکہ جو گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے وہ امریکہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے اگر امریکہ کہتا ہے کہ جوہری مواد ہمارے حوالے کرو ورنہ آپ بام بنا لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ کلیم کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے نتانز پہ حملہ کر کے اور فردو پہ حملہ کر کے، لیکن اگر آپ اب بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے ہاتھ میں جوہری ہتھیار نہ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ ان کا سارا نیوکلیئر مٹیریل اب بھی محفوظ مقام پر موجود ہے۔ فائنل اینڈ بیسٹ آفر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھی، اب اس پر تجزیہ یہ کہتا ہے انفارمیشن کوئی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی فیک نیوز ہے، پاکستانی صحافیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں کل رات سے۔ آپ نے کیا شو کیا، آپ نے کیا دکھایا، آپ کو بریکنگ نیوز کی نا لت لگ چکی ہے۔ جو بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا ٹویٹر کے اوپر کہ کیا صحافت کا معیار ہے پاکستان کے اندر، جا کے دیکھ لیجئے فاکس نیوز پہ یا نیبرنگ کنٹری میں کیا صحافت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں پھر بھی آبجیکٹیوٹی برقرار رہتی ہے، ذلیل و خوار نہیں کیا جاتا گیسٹ کو، چیخا نہیں جاتا ٹی وی کی اسکرین کے اوپر، اور ساتھ ساتھ سینسیشنلزم کم سے کم پھیلایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس خطے کے اندر پاکستانی خبروں میں، اور منیمم بجٹ میں ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ جتنا BBC کا بجٹ ہے پورے پاکستان کے چینلز کو ملا لو، اس سے آدھا بھی نہیں بنے گا۔ پاکستانی صحافیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، وہ پھر بھی جان مارتے ہیں، ساری رات جاگ کے کام کرتے ہیں، کوئی امید نہیں ہوتی کل نوکری سے نکالا جائے گا یا نہیں، اور اسی لیے خاموش رہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج نہ کر دیں، کیونکہ ہم میڈییٹر تھے۔ لوگوں کو یہاں پر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دیکھو الجزیرہ اور BBC اور فاکس رپورٹ کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کہاں مر گیا ہے، تو بھائی وہ اسی لیے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ملک کے بندے بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ان کا سورس ڈائریکٹ ہے۔ یہ اسی طرح کہ پاکستانی اگر جائیں گے کسی اور ملک میں نیگوسیشن کے لیے، تو میرا تعلق اسحاق ڈار سے ہوگا، یا میرا تعلق شہباز شریف سے ہوگا، یا میرا تعلق فیلڈ مارشل سے خبر لینے کا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی گورا خبر لے جائے ان سے۔
تو سیدھی بات ہے کہ آپ نے پاکستانیوں سے کیا پوچھنا تھا یا کیا خبر چلوانی تھی رات کو, کیا ٹرانسمیشن کروانی تھی, کیا رمضان ٹرانسمیشن شروع کر دیتے, فردوس کی لان بانٹتے رہتے ساری رات کے اندر بیٹھ کے, جے ڈی وینس نے اس کا مطالبہ کر دیا, یا جیتو پاکستان شروع ہو گیا اندر. مطلب ایک آبجیکٹیوٹی میں ٹاکس ہو رہی ہیں, اس کی سیکریسی مینٹین کرنی ہے. ہم نیوٹرل میڈییٹر بنے ہوئے ہیں, ہم نے کوئی سائیڈ نہیں لینی, کوئی غلط خبر نہیں چلانی. ہمارے سٹیکس ہی اور تھے, تو بے وجہ صحافیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں رات سے. اس کے باوجود صرف تجزیے موجود ہیں, خبریں انٹرنیشنل پریس میں بھی موجود نہیں ہیں. فائنل اینڈ بیسٹ آفر یہ تھی کہ امریکہ نے تجزیوں کے مطابق یہ کہا کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز کر دیا جائے گا, جو $7 ارب کا معاملہ ہے, اور جنگ بندی پر پہنچ جائے گا امریکہ اگر آپ نیوکلیئر مٹیریل گیو اپ کرنے کو تیار ہو جائیں. یہ تھی فائنل اینڈ بیسٹ آفر. اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہرمز امبیرسمنٹ تھیسز ہے, یعنی کہ ہرمز کی جو نادانی ہے امریکہ کی کہ انہوں نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جنگ لگانے سے پہلے کہ اس طرح سے معاشی شارک کو ایران بند کر سکتا ہے. اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پری کانفلکٹ سٹیج پہ واپس آنے کے لیے امریکہ تیار ہے, لیکن ایران تیار نہیں ہے. پری کانفلکٹ سٹیج کیا تھی کہ جنیوا میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے مطابق ایران نیوکلیئر مٹیریل بھی گیو اپ کرنے کو تیار ہو گیا, ہرمز بھی کھلا ہوا تھا. امریکہ صرف وہی چیزیں مانگ رہا ہے جس پر ایران پہلے ہی تیار تھا فروری میں, لیکن جنگ لگانے کے بعد ایران اس جنگ میں ڈومینیٹنگ فیکٹر بن گیا. اسی لیے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہاسٹیلٹی اس کو ریورسل پہ لے آؤ. ایران اس پہ اب گارنٹی کے بغیر تیار نہیں ہے, کیونکہ ایران کہتا ہے کہ پہلے بھی آپ نے ہم سے یہ منوایا, بعد میں ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا, اب ہمیں چاہیے گارنٹی جو امریکہ دے نہیں سکتا. ایران نے یہ بھی کہا کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے ہرمز کھولنے کی, اور انہیں جنگ کو کنکلوڈ کرنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی کلیم کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پرزنرز موجود تھے, یعنی کہ امریکی قیدی ایران میں قید تھے, ان کو بھی چھڑوانے کی ایفرٹ کرنے کی کوشش کی تھی, جو ایک بڑی ریولیشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹروتھ سوشل پہ بیان سامنے آیا, اس کا سب انتظار کر رہے تھے کہ باکسنگ میچ دیکھ کے رات کو جب جناب سوئیں گے تو کب اٹھ کے گفت و شنید فرمائیں گے. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹری ایگزٹ جو ہے وہ تمام جہازوں کا بند کر دیں گے ہرمز سے, خاص طور پہ ان تیل بردار جہازوں کا جنہوں نے ایران کو ٹول پے کیا, جو کہ بھتے کے مترادف ہوگا, جو غیر قانونی بھتا ہے. اسی لیے کسی بھی کنٹری نے اگر ایران کو پیسے دے کے اپنا جہاز گزارا تو امریکہ اس جہاز کا رستہ بلاک کر کے اس کو اٹیک کرے گا. اسی لیے یا ہرمز سے تمام جہاز گزریں گے یا کوئی بھی نہیں گزرے گا انکلوڈنگ ایران. اب یہ بھی ہے بے تحاشا بے وقوفی, کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. چائنا کی سب سے زیادہ ویسلز گزرتی ہیں ایران سے تیل لے کے. امیجن کیجئے کہ امریکہ چائنیز جہازوں کو آگے بڑھ کے روک کے ان کو پروسیڈ نہ کرنے دے تو اس کے بعد کیا ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. دیر از نو ملٹری سولوشن ٹو ہرمز. ٹرمپ از ڈیلیبریٹلی ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ پبلکلی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بہت سے نکات پر گفتگو ہو گئی تھی, اگریمنٹ بھی ہو چکا تھا, لیکن ایران بام بنانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. اب میرے نزدیک میرا نہیں خیال کہ ایران از ہیل بینٹ ٹو میک اے نیوکلیئر گریڈ ویپن. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی اس کو گیو اپ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے NPT کو بھی سائن کر رکھا ہے, JCPOA بھی سائن کر رکھا ہے, IAEA کی سیف گارڈز بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر رکھی تھی ماضی میں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اعتماد صفر ہو چکا ہے. ادروائز ایران اگر نیوکلیئر پر سوٹ نہ بھی کرے اپنا, تو کنونشنل وار سے ہی دنیا کا برا حال کر دیا انہوں نے. $3000 کا شاہد ڈرون نے ہی پورے گلف کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا, دنیا کی مارکیٹس ڈسٹرائے کر دیں. تو جوہری ہتھیار انہوں نے کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن وہ اسی لیے 60% انریچمنٹ والا مٹیریل چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات منواتے ہو, پھر جنگ نافذ کر دیتے ہو, 2500 بندہ مار دیتے ہو, لیڈر کو اسیسینیٹ کر دیتے ہو, انفراسٹرکچر برباد کر دیتے ہو, بچیوں کے اسکولوں پہ حملے کرتے ہو. سو وی ہیو نو آپشن دین ٹو کنفرنٹ. ولی نصر نے یہ کہا کہ ایران گارنٹی چاہتا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے اپنا معاہدہ نہیں توڑے گا. اگر وہ گارنٹی دینے کو تیار ہو جائے تو ایران سٹاک پائل پر بھی گفتگو کرنے کو تیار ہے اور ہرمز بھی کھولنے کو تیار ہے. یہ ولی نصر کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اس نے یہ کہا کہ امریکہ کہتا ہے پہلے یہ 2 کام آپ پہلے کریں, اس کے بعد میں اگریمنٹ ہوگا. ایران کہتا ہے پہلے گارنٹی دیں, پھر یہ 2 کام ہوں گے. سارا معاملہ یہاں آ کے پھنسا ہوا ہے. بٹ ہی سیز کوٹ ان کوٹ, آئی ایم کوٹنگ وربیٹم آف ولی نصر, یہ کہتا ہے دیر کوڈ بی اندر بائٹ ایٹ دی ایپل. ایک اور موقع ہو سکتا ہے مذاکراتی عمل کا بہت جلد. کس لوکیشن پہ ہوگا ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے پاکستان ہو سکتا ہے کوئی گلف کا ملک ہو سکتا ہے کوئی اور یورپین کنٹری ہو, لیکن ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے. اور یہ جو 15-20 دن کی جنگ بندی تھی, اس میں
اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور آؤٹ کم بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک وحشیانہ جنگ دوبارہ سے اس کا آغاز کر دیا جائے، کیونکہ الجزیرہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ اسرائیل نے اپنی فوجوں کو یعنی کہ ملٹری کو ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ جنگ کی تیاری کریں، وی آر ریزیومنگ ہاسٹیلٹیز۔ سب سے بڑی غلطی جو کی گئی، جو امریکن نان سیریسنس کو شو کرتی ہے، اور آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچانک سے ہمیں یہ تازہ خیال آ گیا ہے، کشنر اور وٹکاف کو وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی ہنسیاں اور خوشیاں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ کرنے ہی یہ آئے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا صفر سفارتی تجربہ ہے، زیرو ڈپلومیٹک ایکسپیرینس۔ ایک ٹرمپ کا داماد ہے، مکمل کوالیفیکیشن اس کی یہ ہے نمبر 1، اور زائنسٹ لابی کا سینٹرل فگر ہے جو اسرائیل فرسٹ پہ چلتا ہے، امریکہ فرسٹ پہ نہیں۔ دوسرا ہے جناب جو کہ ٹرمپ کے ساتھ گولف کھیلتا ہے اور پراپرٹی ڈیلر ہے، جو کہ ہر ملک میں جا کے اپنی ڈیل کر کے آ جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشنر کی جو کمپنی ہے افینٹی پارٹنرز، اس نے $2 ارب کی انویسٹمنٹ لے لی سعودی عربیہ کی ساورن فنڈ کمپنی سے، اور ساتھ ساتھ وہ جدھر جاتا ہے وہ ڈپلومیسی کو چھوڑ کے ذاتی تعلقات کے چکروں میں ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ اٹھ کے دنیا کی سب سے بڑی جنگ رکوانے آئے تھے، جنہوں نے آج تک کونسلر لیول کے اوپر بھی سفارتی آداب یا تعلقات کو پڑھا تک نہیں ہے، ان میں سکسیس تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر یہی ہونا تھا، اتنی نان سیریسنس تھی۔ اگر روبی اور وانس آتے شاید بہت بہتر ہوتا، لیکن جس طرح میں نے پہلے رائٹرز کو کوٹ کیا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ شخصیات کی موجودگی کی وجہ سے فضا وہاں پر خراب ہو گئی۔ پورے ڈیلیگیشن سے ایران کو مسئلہ نہیں تھا، کچھ شخصیات سے تھا، اور یہ اشارہ انہی کی طرف ہے۔ کشنر اینڈ وٹکاف ور ایبسلیوٹ ریڈ فلیگز اینڈ ڈیزاسٹرز۔ اب تک دیکھا جائے تو اس وقت بھی نیگوسیشن میں ایران کے پاس زیادہ کارڈز ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے ایران کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس کارڈز اب بھی زیادہ ہیں۔ ایک ریڈ سی والا کارڈ ہے، سوئز کنال والا کارڈ ہے، اس کے علاوہ نیوکلیئر مٹیریل والا کارڈ ہے، حزب اللہ والا کارڈ ہے، اور ہرمز والا کارڈ ہے۔ اتنے کارڈز موجود ہیں۔ امریکہ کے پاس کون سا کارڈ ہے جناب؟ صرف ایک کہ حملے اور بم نہیں ماریں گے آپ کے اوپر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے لیے بھی جو تعریفیں ہیں، جس پر آپ مجھے یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جناب ایک پارٹی کے ممبر بن گئے ہیں اور آپ تعریفیں کری جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو نون لیگ کی 3 کارکنان سے ملانا چاہتا ہوں آج۔ پہلی ہے کرسٹین فیئر، جو کہ بدترین ناقدین میں سے ایک ہے پاکستان کی۔ اگر کوئی بھی IR کو پڑھتا ہے یا اکیڈیمیا میں انوالوڈ ہے اس کو پتہ ہے اس نے پاکستان کی کیا تعریف کی۔ نون لیگ کی کارکن کرسٹین فیئر نے نمبر 1 یہ دیکھیے گا۔ نمبر 2 ایون ویلز، جو BBC کی کورسپونڈنٹ ہے، مڈل ایسٹ کو قریب ترین نظر سے دیکھتی ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے بھی نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ نمبر 3 کیٹی گینن، ہو از ون آف دا موسٹ سینئر فیمیل کورسپونڈنٹس آن دی انٹائر پلانٹ رائٹ ناؤ، وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گئیں۔ انہوں نے بھی کہہ دیا شیر پہ مہر لگاؤ۔ یہ تینوں کیا کہہ رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، باری باری سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں۔ I actually think Pakistan over the last year has done an incredible job. So whether an agreement happens or whether an agreement doesn't happen, this is still a win for Pakistan. Pakistan opened the door for dialogue. No matter what the final result is, this is already a huge win for Pakistan. Pakistan took a risk to put itself out there, to become the mediator. And I think they played it quite smart in terms of really was the military, it was General Asim Munir, the Field Marshal. تو کرسٹین فیئر نے کہا ہیوج وکٹری فار پاکستان، ٹاک سکسیڈ ہوں یا فیل ہوں۔ نمبر 2 ایون ویلز نے کہا پاکستان نے ڈیلیور کر دیا اور ایک ایسا موقع دیا دنیا کو، ایک ایسا دروازہ کھولا جو کوئی نہیں کھلوا سکا۔ کیٹی گینن نے یہ کہا کہ اتنا سمارٹ کھیلا ہے پاکستان نے، مشکل ترین جاب کر دی ہے۔ اب بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں لفافہ پکڑے بغیر یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ان تینوں نے لفافہ پکڑ لیا ہے۔ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے۔ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ٹاکس فیل ہو گئیں، پاکستان کا مذاکراتی عمل ناکام ہو گیا، ان کو اسی لیے شرم آنی چاہیے کہ ان کو بھی مہنگا پیٹرول ڈلوانا پڑے گا۔ بھائی یہ ٹاکس تمہارے لیے بھی تھیں۔ اگر آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے BJP کے کارکن ہیں تو آپ کو بھی LNG نہیں ملے گی اگر جنگ لگی۔ اگر آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی مہنگا فیول لینا پڑے گا، راشن آپ کا بھی ختم ہو جائے گا، فرٹیلائزر بھی آپ کو نہیں ملے گا، ٹی نہیں ملے گی، کوئی پروڈکٹ نہیں ملے گی جو گلف سے آتی ہے۔ یہ کس بات کی خوشی منا رہے ہو، چھاتی پیٹ رہے ہو، جس میں سب سے بڑا نقصان آپ کا اپنا ہے اور 9 کروڑ ایرانی مر رہا ہے، لیکن آپ کو ترس نہیں آ رہا اس کے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہیں چاہے ملک کے ملک نست و نابود ہو جائیں، پاکستان کا جھنڈا نہ اونچا ہو جائے۔ اسی لیے باہر بیٹھے ہوئے ایک پروفیسر نے جو یہاں تڑیاں لگایا کرتا تھا پہلے، اس نے کیا کہا کہ دفتر خارجہ کے باہر جو جھنڈے لگے ہوئے تھے وہ استری نہیں ہوئے ہوئے تھے،
سب سے بڑا فالٹ پاکستان کی ڈپلومیسی میں یہ نکالا، یہ اوقات ہے ان لوگوں کی۔ تو پاکستان کے لیے اس کے باوجود مسائل بڑھتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ میں جیٹ ڈپلائمنٹ بھی کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ دوبارہ شروع ہوئی، ہمیں پوسچر لینا پڑ سکتا ہے، اتنا پریشر آ جائے گا ہمارے اوپر۔ ساتھ یہ خبر جیو نیوز نے رپورٹ کی، اور وہ یہ تھی کہ 2 جہاز جو کہ پاکستان سے گئے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے، جو کویت اور UAE جا رہے تھے لاکھوں بیرل تیل لینے کے لیے، ان کو ہرمز سے ان اوائڈیبل ریزنز کی بنیاد پہ کہیں اور موڑ دیا گیا۔ اب وہ یمبو پہ یا کسی اور پورٹ پہ جائیں گے، ہرمز سے انہیں گزرنے نہیں دیا گیا۔ یہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس پہ 2 تجزیے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایرانینز نے پاس تھرو نہیں کرنے دیا کیونکہ مذاکرات نہیں ہوئے تو وہ اب کسی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر مائنز موجود ہیں، اسی لیے وہ آگے بڑھنے سے روک رہے تھے پاکستان کے جہازوں کو، جس وجہ سے وہ خالی کسی اور راستے پہ چلے گئے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب۔ دوسری یہ، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سعودی فائنانس منسٹر موجود ہیں، جس طرح کہا تھا ورڈ بائی ورڈ ویسے ہوا ایک دن کے بعد کہ $5 ارب اب پاکستان کو ملیں گے۔ اس 5 میں سے 3.5 پاکستان دے گا UAE کو، $1.5 ارب ڈالے گا اپنی جیب کے اندر، اور بدلے میں دے گا سیکیورٹی سعودی عربیہ اور قطر کو۔ یہ خبریں بھی لگ چکی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کی طرف سے ڈپلومیٹک ایکسپیرینس نہ ہونے والے لوگوں کو بھیجنے کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے جس طرح یہ کہا کہ ڈیل لو نہیں تو ہم جا رہے ہیں، ہم بات نہیں سنیں گے، یہ طریقہ کار نہیں ہے اس قوم سے بات کرنے کا جس نے دنیا کی معیشت کو گلے سے جکڑ لیا ہے۔ یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، انہوں نے کر لیا۔ فیس سیونگ چاہ رہے تھے، اصل میں بھیک مانگ رہے ہیں اس بات کی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہرمز کھلا ہوا تھا اور جوہری مواد دینے کو تیار تھے، اسی کام پہ دوبارہ آ جائے۔ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں لیکن ایرانینز ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ایران کو بھی چاہیے کہ منیمم تھریشولڈ کی ڈیبیٹ کرے۔ وہ یہ کہے کہ زیرو انریچمنٹ بھی نہیں کریں گے، بام بھی نہیں بنائیں گے، دونوں چیزیں کرے۔ اگر تو بم بنانا ہے ایران نے تو کھل کے سامنے آئے، NPT کو ریجیکٹ کرے، کہے کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کو ہم نہیں مانتے، ہم بام بنائیں گے، جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لو، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو US کہتا ہے زیرو انریچمنٹ، ایران کہتا ہے ہمارا رائٹ ہے جوہری ٹیکنالوجی کے اوپر، لیکن جوہری ٹیکنالوجی دنیا بھر میں بہت سے ممالک کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ہے لیکن وہ بام نہیں بناتے۔ 2 مثالیں ہیں، جاپان اور جرمنی، دونوں بجلی پیدا کرتے ہیں جوہری مواد سے، لیکن اس سے بام بنانے کا نہ ان کی انٹینٹ ہے نہ وہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کو چاہیے کہ درمیانی راستے کی طرف آئے۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ تھریشولڈ ڈیفائن کیا جائے کہ اس سے اوپر آپ نہیں جائیں گے۔ پہلے والی JCPOA کا فریم ورک سے سیکھیں، درمیانی راستہ نکالیں۔ آج سے سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد بھی اگر ایران امریکہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وکٹری تب بھی پاکستان کو کریڈٹ دیے بغیر نہیں کلیم ہو سکتی، کیونکہ پہلا دروازہ پاکستان نے کھولا ہے۔ سبسٹانٹیو ایفرٹ جو ہوئی ہے، یہ JD وینس کے الفاظ ہیں کہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں کہ تمام نکات پر اکتفا ہو گیا سوائے ایک کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ریزولوشن ہو چکی ہے۔ ہرمز کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جوہری مواد کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ 2-3 راؤنڈز اگر اور ہوں اور انٹینشنز ٹھیک ہو جائیں اور پریکٹیکل لوگ آ کر بیٹھیں جو سیزنڈ اور ایکسپیرینسڈ ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ادروائز الجزیرہ کے مطابق Israel is preparing for another round of carpet bombings in Iran, which is going to be a disastrous news for the entire globe, including Pakistan. Thank you.